السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیں۔ ہاں جی، محمد احسان الحق میرا نام ہے جی۔ پچھلے 23 سال سے الحمدللہ جوہر ٹاؤن میں ہم پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، ہاٹ لائن ایسوسیٹس کے نام سے۔ 1993 میں ہم نے شروع کیا تھا، اس کے بعد ہماری مختلف برانچز ڈیفنس میں بھی کام کر رہی ہیں، خیبر خیردین میں بھی کر رہی ہیں، خیبر امین میں بھی کر رہی ہیں، دریا ٹاؤن ایل ڈی اے ایوینیو اور ایل ڈی اے کی جو اسکیم ہے اس میں ہماری اسپیشلٹی ہے الحمدللہ، اس میں ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو سر ٹیکس ابھی امپلیمنٹ ہوا تھا کچھ دنوں پہلے، جو سر پرانے والا ٹیکس تھا، وہ اس نے ریئل اسٹیٹ کو کس طرح نقصان پہنچایا تھا؟ دیکھیے جی، بجٹ سے پہلے تو پراپرٹی کا الحمدللہ بڑا اچھا کام چل رہا تھا۔ یہ موجودہ گورنمنٹ نے شب خون مارا اور تقریباً پراپرٹی کا کام کا یوں سمجھ لیں کہ مین سوئچ ہی آف کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا گندا اور کالا قانون پاس کر دیا جس کی وجہ سے سارا ریئل اسٹیٹ کا کام ٹھپ ہو گیا، گورنمنٹ کا ریونیو آنا بند ہو گیا۔ وہ قانون یہ تھا کہ اس سے پہلے صوبائی حکومتوں کے ڈی سی ریٹ طے ہوتے تھے، انہوں نے قانون کے اندر یہ پاس کر دیا کہ اسٹیٹ بینک کا ویلیویٹر آئیں گے، وہ ویلیویشن کریں گے، وہ ہر علاقے کی علیحدہ علیحدہ ہوگی، ہر پلاٹ کی علیحدہ علیحدہ ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو سارا ہمیں لوگ بلیک میل کریں گے، انکم ٹیکس والے بلیک میل کریں گے، ویلیویٹر بلیک میل کریں گے، سارا کام ٹھپ ہو گیا۔ تو پھر 16 جولائی الحمدللہ ہم نے ایک 16 جولائی سے تحریک شروع کی، جو جوہر ٹاؤن سے شروع ہوئی تھی۔ جوہر ٹاؤن ایسوسیشن نے شروع کی، شفقت بندیشہ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے موبلائز کیا اس کو، ہمارے دیکھو دیکھی پھر ڈیفنس والے بھی آ گئے، باقی تمام لاہور کی جتنی بھی ایسوسیشن تھی وہ ساری آئی، ہم نے پورے لاہور کو بلاک کیا۔ گورنمنٹ مجبور ہو گئی کہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ بھی آپ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ پھر ہم اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں پہلا سیشن جب ہوا تب اسپیشل ان کے جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، ہارون اختر صاحب اور چیئرمین سی بی آر، ان کی کابینہ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی۔ وہاں ساری تقریریں ہوئیں، لوگوں نے اپنے اپنے مسائل بتائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ اگلے دن اسحاق ڈار صاحب آ گئے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ یار ہم سے یہ بلنڈر ہو گیا، ہمیں امید نہیں تھی کہ اس طرح ہوگا۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہم ایویلیویشن جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایویلیوٹر ختم کر رہے ہیں، آپ ہمیں ریٹ بتائیں کہ کیا ہے۔ پھر 5 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، 5 دن کے اندر اندر ہم نے بھی اپنے ریٹ دیے، انہوں نے اپنے ریٹ منگوائے، انہوں نے ایویلیوٹروں کے بھی ریٹ لیے۔ وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک فارمولہ طے ہو گیا۔ اس فارمولے کے تحت اب ایک ایف بی آر کی لسٹ آ گئی ہے جس پہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ اب جو نئی لسٹ آئی ہے اس کے مطابق اب امپلیمنٹیشن ہوگی پراپرٹی کی ساری؟ جی، اب اس وقت 2 لسٹیں چل رہی ہیں، ایک پرانا ڈی سی ریٹ والی ڈی سی کی صوبائی ٹیکسز کے لیے چل رہی ہے اور ایک فیڈرل ٹیکسز کے لیے ایف بی آر کی لسٹ چل رہی ہے۔ ایف بی آر کی جو لسٹ ہے اس کے مطابق صرف گین ٹیکس وصول ہوگا اور ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا، جو نان فائلر کے لیے 4% ہے، فائلر کے لیے 2% ہے۔ اسی طرح گین ٹیکس جو ہے وہ پہلے 5.5% ہوتا تھا، 30 جون سے پہلے گورنمنٹ نے 1% اور نان فائلر کے لیے 2% کر دیا تھا، وہ بھی اب 1% ہوگا نئی لسٹ پہ، ایف بی آر کی لسٹ پہ۔ ٹھیک، ہاں جی۔ اچھا، جس طرح آپ نے ابھی یہ گین ٹیکس کی بات کی، اس کے اندر آپ یہ بتا دیں کہ جو سا گین ٹیکس ہے، اگر کسی نے اسی سال پراپرٹی لی ہے اور اگلا ڈی سی ریٹ آنے سے پہلے اس نے بیچ دیا ہے، تو کیا وہ گین ٹیکس دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے، گین ٹیکس ہے کیا چیز؟ بیسیکلی جو بندہ پلاٹ سیل کرتا ہے یہ وہ بندہ ادا کرتا ہے ایز اے ایڈوانس ٹیکس۔ اس کے اب 2 بن گئے گین ٹیکس، ایک تو 30 جون 2000 سے پہلے والے 3 سال کا گین ٹیکس ہے، ایک ابھی 1 جولائی سے جو پراپرٹی پرچیز کرے گا اس کا اگلے 3 سال کے اندر اندر اگر سیل کرتا ہے تو اس کے علیحدہ 3 سلیب بنے ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایک پلاٹ آج سے 3 سال پہلے، 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے 50 لاکھ روپے کا خریدا تھا، تو اس وقت کی ڈی سی ویلیو پہ آپ نے اس کو جو بھی شو کیا تھا، اب اگر آپ پلاٹ سیل کرنے کے جاتے ہیں تو آج کا جو بھی ڈی سی ریٹ کی ویلیو منیمم ہوگی یا جس ریٹ پہ بھی آپ انکم ٹیکس کے گوشوارے میں شو کریں گے، اس کا جو ڈفرنس ہوگا اس کو ہم کیپٹل گین ٹیکس کہیں گے، پروفٹ کہیں گے، منافع کہیں گے، جو بھی ہے، جو بھی نام دے لیں، اس پہ ٹیکسز لگے گا۔ اگر پچھلے 3 سالوں کا کریں گے تو اس کا 5% ہوگا، اگر آج کے بعد آپ پراپرٹی خریدیں گے تو پہلے سال سیل کریں گے وہ اس کا 10% ہوگا، دوسرے سال 7.5% ہوگا، تیسرے سال 5% ہوگا۔ اگر آپ اسی سال 50 لاکھ روپے کی ایک پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کی لسٹ پہ ریٹ 50 لاکھ تھا، آپ نے وہ جولائی میں خریدی ہے اور ستمبر میں سیل کر دی ہے، تو آپ چاہیں
تو اس کا 50 لاکھ پہ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں, اس کا گین زیرو ہوگا اور آپ کو کوئی ٹیکس نہیں پڑے گا, 10% جو ہے وہ زیرو ہی ہوگا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 50 لاکھ کی ابھی خریدی ہے پراپرٹی, 3 مہینے کے بعد آپ نے 60 لاکھ کی بیچ دی ہے, 10 لاکھ چونکہ آپ نے گین کی ہے, اس 10 لاکھ پہ آپ کو 10% ٹیکس دینا پڑے گا 1 سال کے لیے. اگر دوسرے سال سیل کرتے ہیں تو 7.5 دینا پڑے گا, اگر تیسرے سال سیل کرتے ہیں تو 5% دینا پڑے گا, اور چوتھے سال پہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک. اچھا آپ یہ بتا دیں کہ جیسے پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں لوگ, اس کے اوپر کس قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں؟ پراپرٹی پہ دیکھیں جی بے شمار ٹیکسز ہیں, 2 طرح کے ٹیکسز ہیں, ایک فیڈرل ٹیکس ہے اور ایک پروونشل ٹیکس ہے. ہمارے ایل ڈی اے میں جو لگتے ہیں, صوبائی ٹیکس میں ہمیں 3% اسٹامپ ڈیوٹی لگتی ہے, 2% سی بی ٹی اور 1% کارپوریشن ٹیکس لگتا ہے. اس کے علاوہ ٹرانسفر فیس علیحدہ ہوتی ہے. یہ صوبائی ٹیکسز ہیں. جو فیڈرل ٹیکسز ہیں اس میں گین ٹیکس ہے, اگر 3 سال سے پہلے آپ پراپرٹی سیل کریں تو یہ پھر اپلائی ہوتا ہے. اور دوسرا ایڈوانس ٹیکس ہے جس کو ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کہتے ہیں, یہ 2% ہے نان فائلر کے لیے اور 4% ہے نان فائلر کے لیے. اور جو نان فائلر ہے اس کو ایک دفعہ ہی دینا پڑے گا, اس نے چونکہ فائل نہیں کی ہوئی نا. جو فائلر ہے اس کا جو 2% آپ ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں, اور یہ انکم ٹیکس میں جب آپ گوشوارے جمع کروائیں گے تو اگر آپ کو فرض کریں یہاں پہ آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کروایا تو گوشوارے جمع کروانے گئے ہیں, آپ کا 2 لاکھ روپے اگر وہاں ٹیکس بنتا ہے تو یہ 1 لاکھ روپے آپ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا آخر میں کوئی اپنے ریئل اسٹیٹ اور جو سے فارنرز ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ریئل اسٹیٹ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ٹیکس پہ ہی اس نے چلنا ہے. سب سے پہلے تو ہماری برادری اور جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں سب کو ٹیکس دینا چاہیے. وہ ٹیکس گوشواروں میں آئیں, اتنی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ جو پراپرٹی خریدتے ہیں اس پہ ان کا ٹیکس گورنمنٹ ویسے ہی زیادہ لے جاتی ہے. 4% اگر آپ نے 50 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا ہے تو 4% ایڈوانس ٹیکس آپ جمع کروانے جائیں گے تو 2 لاکھ روپے آپ کا بن جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائیں تو آپ کا ہو سکتا ہے ٹیکس 1 لاکھ روپے ہو اور 1 لاکھ روپے آپ کو ویسے ہی بچ جائے. ایڈوانس ٹیکس تو آپ نے پہلے ہی دے دیا. اس لیے سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ گوشوارے جمع کروائیں, انکم اس ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں. اس کے بعد ایسے علاقے جہاں پہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے, 5 مرلے کا پلاٹ ہے, جو ہماری اچیومنٹ میں یہ تھا کہ 30 لاکھ پہ ٹیکس لاگو ہوتا تھا, ہم نے الحمدللہ یہ بھی 40 لاکھ پہ کروایا. ایسے ایریا جو ٹیکس فری زون ہم اس کو کہنے لگے ہیں. ٹیکس فری زون وہ علاقہ جس میں 40 لاکھ سے نیچے ڈی سی ویلیو ہے, نیچے ایف بی آر کا ریٹ ہے. تو آپ یہاں پہ آئیں, پرچیز کریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑا پراپرٹی مارکیٹ کو. الحمدللہ یہ تھوڑا سا ایک بریک آئی ہے, اس میں 2-4 دن 10 دن لگیں گے, لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں ہے. جب سمجھ آ جائے گی تو ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا, گورنمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا. اور جو اسحاق ڈار صاحب نے یہ محنت کی ہے, امید تو ہے کہ اللہ کرے اس پہ آگے عمل جا کے صحیح ہو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو پراپرٹی ڈیلرز کی برادری تھی اس کو کسی بھی اسٹیج پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا. جو ایف بی آر نے بھی ایکسیپٹ کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نیکسٹ جو بھی میٹنگ ہوگی, جو بھی ٹیکسز لگیں گے, ہم ٹیکسز لگنے سے پہلے آپ کو آن بورڈ لیں گے, آپ کو اسلام آباد بلائیں گے, اسی طرح آپ سے مشورہ کریں گے, جو آپ کہیں گے وہی ہم ٹیکس لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ ہمارے مختلف لوگ ہیں, مختلف اداروں سے جا کے پراپرٹی خریدتے ہیں, تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی برادری سے کہ بھی جو بندہ بھی پراپرٹی خریدنے جاتا ہے سب سے پہلے, چونکہ ہر ادارے ایک جیسے نہیں ہیں, کسی ریپیوٹڈ ادارے کے پاس جائیں, وہاں آپ پراپرٹی خریدیں گے, آپ کا سرمایہ بھی سیو ہوگا, آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ اپنا